اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرما کر دین اور شریعت کو اس کے اندر سمو دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تفصیلات اس میں نہیں ہیں، اس کی تفصیل اور تشریح کیا ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر صاف صاف بیان فرما دیں۔ تو تشریح اور صاف صاف کر بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام ہے، ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو قرآن پاک کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہے، وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس واسطے قرآن نے خود کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں بات بتائیں اس کو مانو، اور جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بہت ساری آیات اس انداز کی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ شیطان ہو گیا وہ تو شیطان ہو گیا، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، اللہ کی یاد سے اعراض، اللہ کی یاد سے منہ موڑنا، یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان کا مکر بہت قوی بھی ہے اور شیطان کا مکر بہت ضعیف بھی ہے، اور اس جز کو تو آدمی سوچے کہ یہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو بڑی فسفسی ہے، بس رحمان سے جڑ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، شیطان ہمت نہیں کرے گا، کنارے بھاگے گا وہ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہے جو محسن ہیں۔ محسن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی اور جبرائیل کے پوچھنے پر بیان فرمائی۔ کیا تفسیر ہے؟ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ بل احسان، اے اللہ رسول احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس دنیا میں ہماری آنکھوں میں تاب اور طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے قوی الجسم، نبوت و رسالت دونوں سے سرفراز، اور جب تجلی الہی ہوئی کوہ طور پر خر موسیٰ صعقا، گر گئے، کھڑے نہیں رہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حال 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے
وہ 70 وہیں ختم ہو گئے۔ اب یہیں دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت نے کیا کیا، اللہ نے ان کو اس حال پہ رکھا، غش کھا کر گر گئے، اور جو دوسرے لوگ اشکال کرنے والے گئے تھے 70 پٹرا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ اب تو اور مصیبت ہو جائے گی، لائے تھے کچھ کام بنے گا تو اور بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ بعث بعد الموت کی مثال یہاں موجود ہے۔ اب ایک چیز بنی ہے نا، بعث بعد الموت کی مثال قرآن میں اور بھی ہیں۔ بہرحال شیطان کا مکر جو ہے بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن جب ہم خود ہی کمزور ہو جائیں اور اپنے دل کو، ایمان کو کمزور کر لیں تو وہی معمولی چیز کیا ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پاک پڑھاتے ہوئے بچھو ڈنک پہ ڈنک مارے جا رہا، ڈنک پہ ڈنک مارے جا رہا ہے، ان کے حدیث کے درس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور ہمارے پیر مچھر بیٹھ جاتا تو پورا جسم ہل جاتا ہے، چونٹی کاٹ لیتی ہے تو پورا جسم ہل جاتا ہے، فرق ہے نا۔ تو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو، مضبوط کرو، شیطان خود ہی بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے کیا کرتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، اس پہ شیطان مسلط کرتے ہیں۔ لیکن مخلصین بندوں پر، اللہ والے بندوں پر جو ہے نہیں کر پاتا وہ قابو، الا عبادک منہم المخلصون۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے یہ عہد کیا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، لأغوین اجمعین، سب کو راہ سے ہٹاؤں گا، وہی اقرار کر کے آیا الا عبادک منہم المخلصون، ان پہ بس نہیں چلے گا میرا۔ تو اللہ کے ہو جاؤ، شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ جب ہم پہ شیطان کا بس چل رہا ہے، اس کا مطلب ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی ہے، اور اللہ کا ذکر کیا نام کہ صرف قرآن پاک زبان سے پڑھنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر جو ہے صرف کلمہ طیبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کیا جائے، اتنا یاد کیا جائے، دل میں اتنا بٹھایا جائے، اتنا بٹھایا جائے کہ جب کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی عمل آتا ہے کرنے کا، تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ہمارے مولا کی رضا والا ہے یا ناراضگی والا ہے۔ فوراً دل یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس عمل سے راضی نہیں، چھوڑ دیتا ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ آنکھ سے اجنبیہ کو دیکھنا چاہتا ہے، فوراً چھوڑا دیتا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کو دیکھنا ہے تو اپنے آنکھ کے نور میں دیکھو یہ کہاں سے آ رہا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے تو اپنے کان کی شنوائی میں دیکھو، شنوائی کہاں سے آ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب دے گئے آپ کو ہے نا۔ ہاتھ پیر کی حرکت جو مڑنا، یہ کیا ہے، کس نے دے رکھا ہے؟ جب اللہ چاہتا فالج گرا دیتا ہے، کل ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ غور فکر کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں فی انفسکم فلا تبصرون، اور بھی متعدد جگہ جب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو دوسرا منظر پیش کرنا چاہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے اللہ کو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر آن یہ تصور ہو کہ ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا آقا ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ کی چوری کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کی شرارت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کان کی نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی غلط سوچ کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ جب تصور قائم ہو جائے گا تو آنکھ اٹھے گی، ڈر جائے گا۔ یہ تصور قائم ہو جائے گا تو کان سننا چاہے گا، رک جائے گا، ہے نا، زبان بولنا چاہے گی، رک جائے گی۔ زبان کی دھناتی بہت تیز ہے، یہ بہت تیز کاٹتی ہے، رکے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ آ گیا۔ انسان کا اصل جو ہے، جز ہے انسان کا، جس پہ حیات کا مدار انسان کی، جس انسان کے روح کی حیات جس میں ہے، انسان کی جان جس سے وابستہ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور دل مر گیا تو انسان حرکت نہیں کر سکتا اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دل کو آباد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم صلاح پر ہوتا ہے، سب ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، اعضاء جوارح بھی ٹھیک۔ کیوں؟ دل بنا ہوا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، دل خراب ہو گیا تو سارا جسم کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ جو دل کو مریض ہو جاتا ہے آج کل ہمارے یہاں طبی طور پہ، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ بولنا مشکل، چلنا مشکل، بہت ساری مشکلات سامنے کیا ہیں؟ آ جاتی ہیں۔ دل کے زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ عمل ایمان، قال الاخلاص، اے اللہ سے ایمان کیا ہے؟ کہا اخلاص۔ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ زبان پہ ہوتا ہے، کان پہ ہوتا ہے؟ اخلاص کی جگہ دل ہے۔ خالص اللہ سے ہر عمل کے ہونے کو تصور کرے، وہی متصرف بالذات جو ہے ذات ہے۔ یہ کیا دل ہے؟ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہم نے یہی کوشش کیا ہے کہ دل بن جائے، اور یہ اکابر کی کوشش یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ کوشش تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں، اور حدیث سنا کے گئے ہیں، روایات سنا کے گئے ہیں، احسان کی تفسیر کر کے گئے ہیں۔ کوئی تصوف برا کہتا رہے، لیکن حضور نے جو بیان کیا ہے اور قرآن نے جو باتیں بیان کیا ہے وہ تو کٹنے کی نہیں ہے۔ کوئی نہ مانے، اندھا ہو جائے، گندہ بینت بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب رات گناہ، اگر چمگادڑ دن میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کا آنکھ میں چوٹ لگتی ہے تو کہے صاحب آج سورج بھیا بیمار ہے کیا؟ آج سورج نہیں نکلا کیا؟ سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، تو چمگادڑ کا قصور ہے نا۔ اس واسطے شریعت کی روشنی، شریعت کا سورج نکلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو روشنی دے کے چلے گئے، اسی واسطے سب کو کیا کہا گیا؟ الصحابی کالنجوم، سارے کے سارے چمکتے ستارے ہیں۔ اب اس طریقے سے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دل کیسے درست ہو جائے۔ پھر جب دل درست ہوگا تو آنکھ صحیح استعمال ہوگی، یہ بادشاہ سلامت ہے۔ فقیر احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر دل صحیح ہے تو سارے اعضاء صحیح ہوں گے۔ اگر بادشاہ حکومت میں بیٹھا ہو صحیح ہے تو سب پرسکون رہیں گے، سب کو راحت ملے گی، اور اگر بادشاہ گڑبڑ آ گیا تو ظلم ستم کا بازار گرم ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کو صحیح کیجئے، وہ کون ہے؟ دل صاحب ہے۔ دل کو درست کیجئے، دل کو بنائیے تو ہم بن جائیں گے، اور ہم بنیں گے ہمارے ساتھ نہ معلوم کتنے بنیں گے۔ ہم نیک عمل کریں گے، ہم کو دیکھ کے نہ معلوم کتنے نیک عمل کریں گے، اور ہم برائی کریں گے ہمارے پیچھے نہ معلوم کتنے جائیں گے۔ اگر نیکی کرتے ہیں، پیچھے سے نیکی کرنے والے چلتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو کیا کرے گا؟ ہم کو تو ثواب ملے گا پھر نیکی کا، دوسروں کی نیکی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر بری رسم جاری کر دیا، برا طریقہ اپنا رہے ہو تو جتنے پیچھے چلیں گے سب گنہگار ہوں گے۔ اس واسطے اچھی راہ اختیار کرنے کی
اچھی راہ و رسم پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور بری راہ و رسم سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔